نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ الحمدللہ ہم نے اپنے دورہ قرآن میں 9 پارے کمپلیٹ کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم ہمارے 10ویں پارہ کا آغاز کریں گے، اور یہاں ہم سورہ انفال الحمدللہ یہ ہم نے 4 رکوع اس کے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 5th رکوع سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے، اور ہمارا جو 5th رکوع ہے وہ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 44 پر مشتمل ہے، لیکن ہم یہاں پر آیت نمبر 41 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے، کیونکہ جو ہمارا پارہ ہے پارہ نمبر 10 وہ آیت نمبر 41 سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جان لو کہ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا خمس حصہ تو اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ تو آیت کے الفاظ ہوئے۔ اگر آپ لوگوں نے لیکچر بہت غور سے سنا تھا پریویس ہمارا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو مال غنیمت ہے اس کے متعلق جب ایک سوال کیا گیا تھا کہ اس مال کو، یہ مال کس کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی تفصیل، یہاں پر اس کا ڈیٹیل یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مال غنیمت کس کا ہے۔ اچھا، مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مال جو کسی جنگ میں حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مال، وہ قیدی، سب مال غنیمت ہوتے ہیں۔ اب اس کی تقسیم کس طرح سے کی جائے، تو اس کی تقسیم کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ 5 حصے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک حصہ جو ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی حصے میں سے کہہ دیا گیا کہ وہ حصہ اللہ کا ہوگا، یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کا ہوگا۔ اس کا مطلب ان کی ازواج کا جو نان نفقہ دینا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو بھی خرچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کے جو قرابت دار ہیں رسول اللہ کے، ٹھیک ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، ٹھیک ہے، ان سب کا حصہ اس جو 5واں حصہ ہوگا غنیمت کا اس میں سے دیا جائے گا، اور جو باقی 4 حصے ہوں گے وہ کس کے لیے ہوں گے؟ جو لوگ جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلب پورا ڈیفائن کر دیا کہ مال غنیمت کا جو ڈسٹریبیوشن ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن 2 فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ کس طریقے سے مدد کی تھی؟ اچھا، یہ ہم لوگ پریویس کلاس میں پڑھ چکے، پریویس لیکچر میں ہم سن چکے کہ سورہ انفال میں جنگ بدر کا تذکرہ ہے۔ تو اب جنگ بدر جب ہوئی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کس سے کی تھی؟ فرشتوں کے ذریعے کی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ جو مسلمان تھے وہ 313 تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے، جو مشرک آئے تھے، جو جنگ کے لیے آئے تھے، وہ 1000 کے قریب تھے۔ اب 313 لوگ کیسے جنگ کرتے 1000 لوگوں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے مومن بندوں کی مدد فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ ہم نے اپنے بندوں کی مدد کی تھی
فرشتوں کے ذریعے جب دو فوجیں آمنے سامنے تھیں، یعنی مشرکین مکہ اور مومن۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا گیا، جب 42 جو ہے آیت نمبر، اس کے اندر غزوہ بدر کا پورا ایک سینیریو شو کر دیا گیا کہ کس طرح سے تھا۔ ہوا یہ تھا، آپ کو کل کے لیکچر میں بھی بتایا گیا تھا، جنہوں نے اچھے سے ریکارڈنگ سنی ہوگی، کہ جب ابو سفیان اپنا جو ان کا جو قافلہ تھا، ٹھیک ہے، اس کا تجارتی مال تھا اس میں، اور وہ لے کر ابو سفیان جو تھے وہ جا رہے تھے مکہ کی طرف، راستے میں پڑتا تھا بدر، ٹھیک ہے۔ اب ان کو یہ گمان تھا کہ جو مدینہ میں جو یہ مسلمان ہیں وہ یہاں پر اس قافلے کا گھیراؤ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ابو سفیان نے کیا کیا تھا، مکہ میں یہ انفارم کروا دیا تھا کہ آپ لوگ کچھ لوگوں کو یہاں لے کر آئے، ہو سکتا ہے یہ جو مومن، یہ جو مسلمان ہیں یہ یہاں پر حملہ کر دیں، رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ یہاں پر حملہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ جو لشکر تھا حملہ کرنے کے لیے، تاکہ اپنے جو قافلے کو، تجارتی قافلے کو بچا سکے، اس لیے وہ آیا، ٹھیک ہے، کہاں سے؟ مکہ سے۔ لیکن یہاں پر جو ابو سفیان تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو بدر کی طرف سے راستہ جانا تھا دیٹ ہی چینجڈ، انہوں نے چینج کر کے وہ دوسری طرف سے وہاں سے وہ قافلہ گزر گیا۔ لیکن اب ہوا کیا کہ ابو جہل کے ساتھ وہ جو پورا قافلہ جو آیا تھا اس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے، اب انہوں نے کیا دیکھا کہ قافلہ تو چلا گیا ابو سفیان کا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ واپس چلتے ہیں، اب کیا ضرورت ہے جنگ کی۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، جب ایک بار ہم نکل کر آ گئے ہیں لڑنے کے لیے تو اب تو ہم جنگ کر کے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اب تو ہم جنگ کر کے ہی رہیں گے، اور اس طرح سے یہ جو جنگ بدر ہوئی تھی وہ جس طرح سے پھر ہوئی، کیونکہ پوری طرح سے یہ ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کہ یہاں پہ جنگ ہوگی۔ تو ہم ایک بار آیت کے الفاظ پڑھتے ہیں، بہت اچھے سے کلیئر ہوگا۔ جب تم لوگ تھے قریب والے کنارے پر، یعنی تم لوگ مدینہ کی طرف تھے، اور وہ لوگ تھے دور والے کنارے پر، یعنی وہ مکہ سے آ رہے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، یعنی ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ نیچے سے گزر گیا۔ جو بدر ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، تو آپ لوگ تو اوپر دو کناروں پر تھے، یعنی مکہ والے اور مدینہ والے، لیکن جو ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ نیچے سے گزر گیا۔ اور اگر تم آپس میں میعاد ٹھہرا کر نکلتے تو بھی وقت مقررہ پر پہنچنے میں تم ضرور مختلف ہو جاتے۔ یہ الفاظ آیت کے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ سوچتے کہ ہم ایک وقت ڈیسائیڈ کریں جنگ کا کہ اتنے بجے ہم دونوں کو ایک ساتھ ہونا ہے، آمنے سامنے ہونا ہے، تو بھی یہ پاسبلٹی تھی کہ تھوڑا ٹائم اوپر نیچے ہو جاتا، آگے پیچھے ہو جاتا، لیکن اللہ کا وقت مقرر تھا۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ مجھے یہ جنگ کروانی ہے، حق اور باطل کے اندر سپریشن کرنا ہے، تو بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر دونوں جو فوج تھیں وہ آمنے سامنے ہو گئی، تاکہ اللہ فیصلہ کر دے اس کام کا جو ہونے ہی والا تھا۔ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات واضح ہو جانے کے بعد، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل کی بنا پر، یعنی مشرک جو ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ کا قانون کیا ہے، جو مومن ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ کا قانون کیا ہے۔ یہ آیت پوری آپ کو اچھے سے ایکسپلین اس لیے کی تاکہ جنگ بدر کا پورا ایک جو سینیریو ہے وہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو کہ جنگ بدر ایگزیکٹلی ہوا کیسے تھا۔ آیت نمبر 43 کی طرف دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو منافقین ہیں، جو مشرکین ہیں، ٹھیک ہے، جو مشرکین ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خواب میں دکھایا تھا رسول اللہ کو۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے، یہ تسلی نہ دیتے، جو مسلمان تھے وہ گھبرا جاتے کہ اتنی بڑی تعداد سے ہم کیسے جنگ کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خواب میں رسول اللہ کو یہ بتا دیا کہ کم لوگ ہیں وہاں پر جو مشرکین ہیں، تاکہ مسلمان تیار ہو جائیں اس جنگ کے لیے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی کا خواب تو ہمیشہ سچا ہوتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے جھوٹا خواب دکھایا تھا؟ ہرگز نہیں، ہم بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ بات یہ ہے کہ مشرکین بھلے ہی تعداد میں زیادہ تھے، لیکن ان کی جو اصل حیثیت تھی وہ مسلمانوں کے آگے بہت کم تھی۔ آیت نمبر 44، اور جب آمنے سامنے بھی ہوئے دونوں فوجیں جب آمنے سامنے ہوئی تب بھی وہ ایک دوسرے کو کم ہی نظر آ رہے تھے۔ کیوں نظر آ رہے تھے کم؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ جو مقابلہ ہے وہ آپس میں ڈٹ کر ہو۔ نیکسٹ رکوع پہ چلتے ہیں، رکوع نمبر 6 آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 پر مشتمل ہے۔ اس میں جنگ سے متعلق اہم ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ جنگ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ نے کس طرح سے جنگ کو کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، کیا آپ کے ایٹیکیٹس ہونا چاہیے. یہاں سب سے پہلی بات آیت نمبر 45 میں سب بتائی گئی ہے کہ اگر تمہارا کوئی مقابلہ ہوتا ہے، تو تم جنگ میں ہوتے ہو، تو تمہیں ثابت قدم رہنا ہے. یہ مین ایک ایلیمنٹ ہے جنگ کا کہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، یعنی آپ پیچھے نہیں مڑ سکتے. ٹھیک ہے، ایک بار آپ جنگ میں چلے گئے، آپ پیٹھ دکھا کے پیچھے نہیں جا سکتے. دوسرا پوائنٹ کیا بتایا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں کثرت کے ساتھ. کثرت کے ساتھ یعنی بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور یہ ہر جگہ ہے. یعنی جنگ میدان میں بھی آپ نے اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 46 میں کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یعنی جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے، آپ نے جنگ میں بھی، جنگ کے میدان میں بھی اسی حکم کو ماننا ہے. آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. ایسا نہیں ہو کہ ایک دوسرے سے اختلاف کریں کہ نہیں تم ادھر جاؤ ہم ادھر جائیں. نہیں، ایک ہی بات کو لے کے چلنا ہے، ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے. تو ایک ہی بات پہ چلنا ہے. اور پھر دوبارہ کہا کہ ثابت قدم رہنا ہے. ٹھیک ہے، ثابت قدم رہنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 47 میں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو بڑے تکبر کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے. یعنی جو مشرکین تھے، ان کا قافلہ تھا، تو وہ بڑا تکبر کر کے نکلے تھے کہ ہماری فوج تو اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان ذرا سے مسلمانوں کو تو یوں ہی ہرا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تکبر نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کبھی بھی پسند نہیں ہے. آیت نمبر 48 رکوع کی آخری آیت ہے اس رکوع کی. یہاں پر دیکھیں شیطان کے بارے میں بتایا گیا. شیطان کیا کرتا ہے؟ اب جب شیطان نے دیکھا کہ کس کی طرف مجھے جانا چاہیے، کیونکہ معلوم تھا کہ مسلمان تو میری سنیں گے نہیں، تو شیطان کس کی طرف چلا گیا؟ مشرکین کی طرف چلا گیا. اور اس نے کہا کہ پہلی بات تو وہ تکبر کر رہے تھے، ٹھیک ہے، مشرکین. اور جب تکبر کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، فوراً آپ کے اوپر شیطان جو ہوتا ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. اگر ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں گے، تکبر کرنے لگیں گے، اپنی مطلب ان کاموں کو کرنے لگیں گے جن کو کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو کیا ہوگا؟ فوراً ہمارے اوپر شیطان حاوی ہو جائے گا. تو اب شیطان جو تھا وہ مشرکین کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آج انسانوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. واہ، کیا تمہاری اسٹرینتھ ہے، کیا تمہارا پاور ہے، کوئی تمہارے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. اس طرح سے اور انہیں تکبر دلایا. ٹھیک ہے، اور آج تو میں تمہارے ساتھ ہوں، آج تو تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی آج تو ونرز ہوگے، رائٹ. لیکن شیطان کی کیا عادت ہوتی ہے؟ شیطان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ شیطان جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، اللہ کی نصرت آ رہی ہے، شیطان فوراً بھاگ جاتا ہے. اچھا، شیطان کے بارے میں ایک پوائنٹ میں چاہتی ہوں کہ اس لیکچر میں آپ لوگوں کو ریکارڈ کروا دوں کہ شیطان جو ہے وہ ایک جن ہے. ٹھیک ہے، جو جنات کی دنیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جنات کی ایک دنیا ہوتی ہے جو آج بھی ہے. ٹھیک ہے، انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے، انسانوں کی کو اس دنیا میں آنے سے پہلے جنات کی ایک دنیا تھی. اور وہ جو جنات تھے، وہ ان کو جب فرشتوں نے آ کے، فرشتوں کی جنگ ہوئی جنات کے ساتھ اور انہیں یہاں سے دنیا سے پورا الگ کر کے انہیں ذخیرے جو آئلینڈز ہوتے ہیں وہاں پر وہ لوگ جا کے بس گئے، رائٹ. اب اس کے بعد جو شیطان تھا، یہ شیطان جو تھا ایک بہت ہی عبادت گزار. دیکھیں جیسے انسان ہوتے ہیں نا، اچھے برے، عبادت والے بھی، غرور والے بھی، تکبر والے بھی، ہر طرح کے ہوتے ہیں. اسی طرح جنات بھی ہوتے ہیں. شیطان ان میں سے ہی ایک جن تھا اور وہ بہت ہی عبادت گزار تھا، بہت اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اور اسی عبادت کے چلتے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ اس کو فرشتوں کے ساتھ کر دیا کہ بھائی تم یہاں پر رہو اور فرشتوں کے ساتھ ہی تم عبادت کیا کرو، کیونکہ تم بہت عبادت گزار ہو. اچھا، کسی کا یہ بھی سوال تھا کہ وہ اتنا عبادت والا تھا، اس کے پاس تو خزانہ، اس کی علم کی کنجی تھی. بالکل، وہ بہت عبادت والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. اس نے تکبر کیا اس بات کا کہ میں تو بہت عبادت والا ہوں، میری تو محفلیں فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کی وجہ سے پھر اسے ابلیس کر دیا، یعنی مایوس کر دیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو نے آگ سے بنایا. ٹھیک ہے، تو آگ سے کس کو بنایا؟ آگ سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کو. ٹھیک ہے، فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے.
فرشتوں میں یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ ڈالا ہی نہیں گیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں. تو کیوں کر اگر وہ ایک فرشتہ ہوتا تو اللہ کی نافرمانی کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ دو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ شیطان جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ ایک جن تھا جو کہ فرشتوں کے ساتھ ان کی محفل میں اٹھتا بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے، اب شیطان نے کیا کام کیا کہ انسان کو وہ ورغلائے گا زندگی بھر قیامت تک. اب اس نے یہ کہا ان سے کہ تم تکبر کرو اور تم تو بہت غالب آنے والے ہو، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے مدد کے لیے، وہ فوراً وہاں سے اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم نہیں دیکھ سکتے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. یہاں ہمارا 6 رکو کمپلیٹ ہوتا ہے. رکو نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 58 پر مشتمل ہے. منافقین کا یہاں پر آپ کو بیان ملے گا. منافق کون ہوتا ہے؟ جو بظاہر مسلمان ہوتا ہے، دکھتا مسلمان ہے، لیکن اس کے دل کے اندر عیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب منافقین جو تھے جن کے دلوں کے اندر روگ تھا، تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی کم تعداد ہے، یہ قریش سے لڑنے جا رہے ہیں. یہ جو قریش، مکہ کے جو قریش ہیں، مکہ کے جو مشرکین ہیں، ان سے یہ لڑنے جا رہے ہیں. کیا ان کا مطلب یہ لوگ ہوش و حواس میں تو ہیں؟ مطلب اپنی موت خود ہی بلا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. یعنی جو اللہ کے اوپر توقع رکھے گا، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے گا، جو اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کے لیے دے دے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. آگے فرمایا گیا آیت نمبر 50 میں کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ یہ کیا پاگل ہو چکے ہیں، ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنی موت کو خود بلا رہے ہیں، تو کیا منافق گھر میں بیٹھا بیٹھا نہیں مرے گا؟ کیا منافق کی موت نہیں آئے گی؟ اگر وہ جنگ میں نہیں جائے گا تو کیا اس کے اوپر موت صادر نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش تم دیکھ سکتے جب قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کی جانوں کو. بھئی کافر کی جان بھی تو قبض ہوگی، جو منافق ہے اس کی جان بھی تو قبض ہوگی، چاہے وہ جنگ میں جائے یا نہ جائے. اور جب ان کی جان قبض ہوگی تو کیسے ہوں گے؟ ضربے لگاتے ہوں گے ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر فرشتے، اور کہتے ہیں کہ اب چکھو جلنے کا مزہ، یعنی جہنم کی آگ میں انہیں ڈال دیا جائے گا. یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، جو کچھ تمہارے اعمال تھے اسی کا نتیجہ ہے جو تم کو مل رہا ہے. ان کے ساتھ معاملہ ویسے ہی ہوا جیسا آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا. آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہم نے دیکھا کہ جو آل فرعون ہے وہ کون ہے؟ جو فرعون کے جتنے ساتھی تھے کیا ہوا تھا؟ سب کے سب غرق ہو گئے تھے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسا کہ آل فرعون کے ساتھ ہوا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، اور جو قوم عاد تھی، قوم ثمود تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ سب کیا ہوا؟ یہ سب کی سب برباد ہو گئیں. یہ اس لیے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کا بھی نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کی ہو، یہاں تک کہ وہ خود بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور اس لیے کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اوپر اپنا پیغمبر مبعوث کیا. ٹھیک ہے، ہر قوم کے اوپر اپنا پیغمبر مبعوث کیا اور اس پیغمبر نے پیغام پہنچا دیا. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات کو کس حد تک توجہ دیتے ہو اور اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہو. رائٹ؟ اس کے بعد آیت نمبر 54 میں کیا فرمایا کہ جیسا کہ پھر وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہ آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا، اور جس طرح سے اس کو ہلاک کر دیا گیا، اور جو قوموں نے اس بات کو نہیں مانا تھا، پیغمبر کی بات کو نہیں مانا تھا، رسول کی بات کو نہیں مانا تھا، ان سب کو تباہ اور برباد کر دیا گیا. اب یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو کس حد تک مان رہے ہیں، ہم اللہ کی بتائی ہوئی بات کو کس حد تک امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سیدھے سیدھے ہلاک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نئی قوم لے آؤں گا، نئے لوگ لے آؤں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آیت نمبر 54 میں کیا فرمایا گیا کہ جس طرح سے آل فرعون کا ہوا تھا اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کا ہوا تھا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو ہم نے کیا کیا؟ فرعون کو تو ہم نے غرق کر دیا اور یہ سب کے سب
ظالم. تو آیت نمبر 55 میں فرمایا یقیناً بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کافر کو کیا کہا؟ کافر کو بدترین چوپائے. چوپائے کون ہوتے ہیں؟ جانور. تو بدترین جانوروں سے کمپیئر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کافر کو. پھر میں ایک بات یہاں پہ بتا دوں کہ کافر صرف وہی نہیں ہوتا جو بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے. کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہے. کفر کرنے کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، ڈینائی کرنا، منع کرنا، ریفیوز کرنا. کافر ہوتا ہے جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈس بلیور، یعنی جو بلیو نہیں کرتا، یعنی ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 56 ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر معاہدہ کی بات ہو رہی ہے. معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ اگریمنٹ کو کہتے ہیں، کانٹریکٹ کو کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جن لوگوں سے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ اس معاہدے کو بار بار توڑ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا تھا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جس مدینے کے اندر یہ ہوا تھا کہ کوئی بھی اگر حملہ کرے گا مدینہ کے اوپر تو سارے لوگ مل کر اس کی حفاظت کریں گے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہاں کے رہنے والے لوگ ہوں، اور مسلمان تو ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سب مل کر اس کی حفاظت کریں گے. لیکن جو یہودی تھے انہوں نے کیا کیا؟ اس میثاق کو توڑ دیا. ٹھیک ہے، میثاق یعنی اگریمنٹ، وعدہ، اس کو توڑ دیا. اور انہوں نے جنگ بدر میں بھی یہی کیا. پھر اس کے بعد جو جنگ خندق ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہی کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو بار بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں ڈرتے بھی نہیں، ان کو ڈر بھی نہیں لگتا، اللہ کا خوف بھی نہیں ہے. نیکسٹ آیت نمبر 57 میں فرمایا گیا اور اگر آپ انہیں جنگ میں پا جائیں تو ان کو ایسی سزا دیں جو ان کے پیچھے ہیں، ان کو بھی خوف زدہ کر دیں. اب اگر آپ کو وہ جنگ میں مل جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے جو مشرکین ہیں ان کا ساتھ دیا ہے، تو اب آپ ان کے ساتھ جنگ کریں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ منافق ہوں. آپ ان کو ایسی سزا دیں اگر وہ جنگ میں آپ کو مل جائیں کہ جو ان کے پیچھے جو قریش بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی عبرت حاصل ہو جائے. آیت نمبر 58 7ویں رکوع کی آخری آیت ہے کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے کسی قوم کی طرف سے بد عہدی کا، یعنی کوئی قوم ہے اس کو آپ کو معلوم ہے یہ اپنا جو عہد ہے، اپنا جو پرومس ہے وہ توڑ دے گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس اگریمنٹ کو پھینک دینا ہے، بالکل اس کو منسوخ کر دینا ہے، کینسل کر دینا ہے. آپ نے اس مروت میں نہیں رہنا کہ اچھا میرا تو ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے نا، واٹ شوڈ آئی ڈو. نہیں، آپ نے سیدھا سیدھا اس کو کینسل کر دینا، اس کو سیدھا سیدھا اٹھا کر پھینک دینا ہے. ٹھیک ہے، ان کی طرف کھلم کھلا آپ نے پھینک دینا ہے. یقیناً خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 8 کی طرف. یہاں پر 59 to 64 یہ رکوع ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ نکلے، یعنی جنگ بدر میں سے جو لوگ بچ کے نکل گئے تھے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ گئے. وہ جنگ سے ضرور بچ کے گئے تھے لیکن اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکے. آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور تیار رہنے کے لیے آپ نے دیکھیں اللہ پہ توقع تو رکھنا ہے، لیکن یہاں پر اس آیت کو بہت غور سے سمجھیں کہ اللہ پہ توقع رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جو استطاعت ہے وہ بھی آپ کی استطاعت کے اکارڈنگ جو آپ کی طاقت ہے وہ بھی آپ نے تیار رکھنا ہے. کیا مطلب ہے کہ اپنے گھوڑے وغیرہ، اپنی طاقت وغیرہ آپ نے سب تیار رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو بیچ میں جتنے بھی آپ کے جتنے بھی یہ جو مشرکین ہیں یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ جنگ کے لیے آتے رہیں گے، تو آپ نے ہمیشہ تیار رہنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ہمیشہ تیار رہنا ہے جنگ کے لیے. لیکن یہاں پر یہ بھی فرما دیا گیا کہ آپ نے اللہ پہ توقع رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ساری تیاری بھی کر کے رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو. ٹھیک ہے، یعنی جب تمہارے پاس اسلحہ ہوگا، گھوڑے وغیرہ ہوں گے، سارا ساز و سامان ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ ایزیلی دشمنوں کو ڈرا سکتے ہو. اور ان کے علاوہ وہ بھی جن کو تم نہیں جانتے، یعنی ایک تو وہ ہیں جو ظاہر ہیں، لیکن وہ بھی تو ہیں جو منافقین ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے. جب آپ کے پاس طاقت ہوگی تو آپ انہیں بھی ڈرا سکو گے.
اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تمہیں پورا پورا دیا جائے گا. یہ جو گھوڑے وغیرہ اسلحہ وغیرہ جو تم انتظام کرو گے اس کا پورا پورا ثواب جو ہے وہ تمہیں مل جائے گا. ٹھیک ہے, اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یہ ہماری آیت نمبر 60 تھی. آیت نمبر 61 کی طرف چلتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں اسلام اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے, اتنی خوبصورت یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا دشمن اپنے بازو جھکا دے, ٹھیک ہے, اگر وہ اپنے ہتھیار ڈال دے, وہ پست پڑ جائے, تو ایسا نہیں کہ آپ نے اس کی گردن اڑا دینا ہے, آپ نے بھی نرم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے نرم ہو جانا ہے, اس کے لیے آپ نے اپنا رویہ نرم کر لینا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آپ نے توکل رکھنا ہے اللہ پر. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اب میں نے اس کے ساتھ نرمی برتی ہے اب کیا ہوگا, واٹ نیکسٹ, نہیں, آپ نے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. کیونکہ جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 62, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ کو دھوکہ بھی دینا چاہیں گے, یعنی یہ جو نرم پڑ گئے ہیں, یہ جو انہوں نے اپنے بازو پست کر لیے ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ صرف ان کی پلاننگ کے تحت ہو, تو اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. یہاں پہ لفظ آیا ہے حسبک اللہ, ہم بھی پڑھتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یعنی اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے کافی ہیں. دنیا میں کوئی بھی پریشانی آئے, کوئی بھی مشکل آئے, اللہ آپ میرے لیے کافی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ کچھ پلاننگ کے تحت بھی اگر یہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافی ہیں. آیت نمبر 63, اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی. اب یہ جو اہل ایمان ہیں یہ کیسے تھے, یہ جو صحابہ تھے یہ رسول اللہ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی تو ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی تھی آپ کے لیے. اگر آپ دنیا کی ساری دولت لے کر بھی, کیا ہم کسی کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ ہرگز نہیں. اگر ساری دولت دے کر بھی اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم ہی نے تو ان کے دل میں الفت پیدا کر دی تھی. یعنی آپ کی مدد کے لیے آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کی مدد کے لیے تو ہم نے اتنے پیارے پیارے صحابہ آپ کو دیے ہیں جو اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. آیت نمبر 64, اے نبی آپ کے لیے کافی ہے کہ اللہ اور وہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے, آپ کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل ایمان دے دیا, آپ کو صحابہ دے دیا, اب آپ کو ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. رکو نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 69 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 65 میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر قتال کا حکم دیا جا رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے جو اہل ایمان ہیں ان سے کہیں کہ قتال کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اور آپ نے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے. اور یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے جو مومن بندے ہیں وہ جو کفار ہیں ان کے اوپر بہت بھاری ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر جو کیلکولیشن یہاں پہ دیا ہے اگر وہ دیکھیں تو ایک مومن 10 کافروں کے اوپر بھاری ہے. ایک مومن 10 کافروں کے اوپر بھاری ہے. تو آپ جو اہل ایمان ہیں انہیں ترغیب دلائیں قتال کی. اور اس کے بعد نیکسٹ آیت میں کیا کہا گیا 66 آیت میں کہ آگے وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ان میں کچھ کمزوری آ گئی. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر یہ کہا گیا کہ 2 جو کافر ہیں اس کے اوپر ایک ایمان والا ایک مومن کافی ہے. پہلے کہا گیا 1 پہ 10, پھر کہا گیا 2 پر 1. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ جو جوش صحابہ کے اندر تھا, جو سابقون الاولون تھے, ٹھیک ہے, جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے, ٹھیک ہے, جو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے, اس طرح کے جو جتنے تمام صحابہ تھے جو سابقون الاولون میں تھے, ان کا جو جذبہ تھا وہ بعد میں آنے والے لوگوں کا نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا کمزور ہو گیا تھا. جو مدینہ میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے, نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے, تو ان کے اندر کچھ کمزوری آ گئی تھی. اس کے باوجود بھی اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو 2 کافر کے اوپر ایک مسلمان کافی ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انہیں جنگ کے لیے آمادہ کرنا ہے, قتال انہوں نے کرنا ہے. واللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 67, کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ ان کافروں کو قتل کر کے زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دے.
تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں جو لوگ قیدی آئے تھے، 70 لوگ تھے جو قیدی بن کر آئے تھے، ان کے بارے میں اب یہ پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے۔ بھائی ڈسکشن ہوا، سوال جواب ہوئے، مشورہ ہوا، تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ انہیں فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے یہ کہا تھا کہ انہیں چھوڑا نہ جائے، کیونکہ اگر انہیں کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ واپس سے دنگا فساد کریں گے، لیکن رسول اللہ نے ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان آیا وہ یہ ہے کہ کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اس کے قبضے میں جو قیدی تھے ان کو صرف دنیا کے لالچ میں چھوڑ دیا جائے۔ حالانکہ الفاظ بہت سخت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ذرا سی بھی کچھ اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا ان کے وے آف ایکشن میں کچھ ذرا سی بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ کے اسی طرح کے سخت الفاظ ہمیں قرآن میں بہت جگہ ملیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے فدیہ دے کر انہیں کیوں چھوڑ دیا، جبکہ وہ تو خون ریزی کرتے ہیں، وہ آگے چل کے دنگا اور فساد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم دنیا چاہتے ہو آخرت چھوڑ کر۔ یہ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے لیے خاص طور پر نہیں ہے یہ بات، لیکن سارے لوگ، کیونکہ وہ جو مال ملنا تھا، جو فدیہ ملنا تھا، وہ مال غنیمت میں جاتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال غنیمت اتنا زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کیا کہا گیا کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ بات پہلے سے نہ طے ہو چکی ہوتی تو جو کچھ فدیہ وغیرہ تم نے لیا ہے اس کے باعث تم پر بڑا سخت عذاب ہوتا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں یہ بات پہلے بیان کر دی تھی کہ جو قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں انہیں فدیہ دے کر چھوڑ سکتے ہو، تو رسول اللہ نے اسی حکم کو فالو کیا اور جو لوگ تھے ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ حکم تمہیں پہلے سے نہ ملا ہوتا تو تم پر بڑا سخت عذاب ہوتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب جو ہو گیا اٹس اوکے، اب تم کھاؤ، جو کچھ ملا ہے اسے مال غنیمت ہے، تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، اب اسے کھاؤ، اور واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آیت رکو نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 75 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو لوگ آپ کے قبضے میں ہیں، یعنی جو لوگ قیدی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان میں سے اگر ان کے دل کے اندر کچھ نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا اجر دیں گے، کیونکہ غزوہ بدر میں بہت سارے ایسے مسلمان بھی تھے جو اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، کسی کے غلام تھے، ٹھیک ہے، کسی کا قرضہ تھا، انہیں اپنے مالک کے تھرو آنا پڑا تھا، مالک آنا چاہتا تھا تو ان کو بھی آنا پڑا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے دل میں تھا، دل کے حال تو اللہ بہتر جاننے والا ہے، تو اگر ان کے دل میں کچھ نیکی تھی، کچھ بھلائی تھی، اور وہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اللہ سے تو ڈر رہے تھے، لیکن یہاں پہ لوگوں کی وجہ سے، اپنے سردار کی وجہ سے اگر وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ان کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اور اگر یہ لوگ خیانت کر رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، معافی تلافی کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر ان کی خیانت ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بہت اچھے سے جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 72 میں کیا فرمایا؟ اب یہاں پر جو مہاجرین ہیں اور انصار کے بارے میں، مہاجرین کون ہوتے ہیں؟ مہاجرین وہ ہوتے ہیں جو ہجرت کر کے مکہ سے پہنچے تھے مدینہ، ٹھیک ہے، اور انصار کون ہوتے ہیں؟ انصار مدینہ کے لوگ ہوتے ہیں، انصار کہا جاتا ہے مددگار کو، ٹھیک ہے، ہیلپ کرنے والے کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو جو مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے ان کی مدد کی تھی، اس لیے مددگار انصار کہا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اپنی مال اور اپنے جان کے ساتھ، یعنی مہاجرین، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی یعنی کہ انصار، تو یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یعنی انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اچھا، اب وہ لوگ جو ہجرت کر کے نہیں آئے، ایمان تو لے کر آ گئے تھے لیکن مکہ میں ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، مہاجرین سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ امپورٹنٹ کمپوننٹ تھا ہجرت کرنا ایمان کا اس ٹائم۔ اب انہوں نے نہیں مانا اس بات کو تو وہ اب تمہارے لیے کوئی ان سے ریلیشن نہیں ہے، لیکن ہاں اگر وہ تم سے کوئی مدد مانگتے ہیں تو ان کی ہیلپ کرو، کوئی تمہارے رشتے تو نہیں ٹوٹ گئے،
مدد مانگتے ہیں، ان کی ضرور تم نے مدد کرنا ہے، مدد کرنا تم پر واجب ہے، لیکن اگر وہ ایسے قبیلے کے ساتھ تم سے مدد مانگتے ہیں جس قبیلے کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، کوئی کانٹریکٹ ہے، تو پھر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہمیں آیت نمبر 72 میں ملتی ہیں. 73 میں کیا فرمایا کہ اگر مسلمانوں سے کہہ دیا کہ ہم نے جتنے بھی آیت نمبر 72 میں جتنے بھی تمہیں احکام بتائے، اگر تم ان کو نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد پھیلے گا. آیت نمبر 74 پھر سے وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا یعنی مہاجرین، جنہوں نے ان کی مدد کی یعنی انصار، وہ سب کیا ہیں؟ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رزق کریم ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، آیت نمبر 75 میں فرمایا جو لوگ بعد میں ایمان لائے، اب جنہوں نے ہجرت اب جو ہم نے پڑھی آیت اس میں ہجرت نہیں کی تھی، لیکن اب جو لوگ ہجرت کر چکے، بعد میں ہجرت کر کے آئے، ٹھیک ہے، اور تم سے مل گئے آ کر، تو اب ان کا سٹیٹس بھی تمہارے سٹیٹس کے برابر ہو گیا. یعنی مہاجرین پہلے کیا کہا گیا تھا کہ ان سے کوئی دوستی نہیں رکھنا، کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھنا، لیکن اب یہ لوگ آ گئے ہیں تو اب یہ تمہارے دوست ہیں، اب ان کے ساتھ اب یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے دوست ہیں، اب ان کا سٹیٹس بھی سیم وہی ہو گیا جو مہاجرین اور انصار کا ہے. ٹھیک ہے، اور رحمی رشتہ دار اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یہ کس حق کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وراثت کی بات ہو رہی ہے. کیا تھا پہلے کہ انصار، اور بہت زیادہ تفسیر کا وقت تو نہیں ہے لیکن مختصر سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انصار اور جو مہاجرین تھے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وراثت میں بھی ان کو حصے داری دے دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا کہا گیا؟ اب کیونکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے بیٹے وغیرہ ہیں، ان کے بھائی ہیں، وہ آ گئے ہیں، تو اب جو وراثت کا جو اصلی حقدار ہے وہ کون ہے؟ وہ ان کی جو اولاد، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے ہوگا. تو یہ وراثت والا حق ہے جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. ہماری یہاں پر سورہ انفال کمپلیٹ ہوئی. سورہ توبہ کی طرف چلتے ہیں. سورہ توبہ کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں میں کہ جب بھی ہم سورہ توبہ پڑھیں گے تو اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے، یہ ایک واحد سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس میں مشرکین کے ساتھ اعلان برات ہے. برات یعنی مطلب بری ذمہ ہو گئے، ان سے اب ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ختم ہو گئے سارے تعلقات. تو مشرکین کے ساتھ اعلان برات ہے، اور بالکل بہت مطلب سخت آیات ہیں جو سورہ توبہ میں آئیں گی. تو جب اتنی سختی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور اگر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. تو یہ صفات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان چیزوں کو اجاگر نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا اپنی ان صفات کو، اس لیے یہاں پر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے لکھوائی بھی نہیں تھی کبھی، قرآن میں مصحف میں ہمیں ملتی بھی نہیں ہے، اور ہمیں بھی نہیں پڑھنا ہے. اچھا، یہ اس میں 16 رکوع ہیں، 129 آیات ہیں، اور اس کا ایک نام تو سورہ توبہ ہے اور ایک نام اس کا سورہ برات ہے. اچھا، اگر ہم دیکھتے ہیں اس سورہ کو تو اس سورہ کے اندر اس کو دو اس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. پہلا حصہ اس کا دیکھتے ہیں ہم، رکوع نمبر 1 سے رکوع نمبر 5 پر ہے، اور دوسرا حصہ رکوع نمبر 6 سے رکوع نمبر 16 پر ہے. رکوع نمبر 1 سے اور رکوع نمبر 5 تک جو پہلا حصہ ہے اس میں ایک خطبہ ہے. ٹھیک ہے، ایک نہیں بلکہ 2 خطبات ہیں اس کے اندر، جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ خطبات کیا ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر یہ جو آیات ہیں وہ ایز اے خطبہ پریزنٹ کی تھی. ٹھیک ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں جو پہلا خطبہ ہے تو وہ آیت نمبر 2 اور رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 3 پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، اور جو دوسرا خطبہ ہے وہ آپ کا رکوع نمبر 1، رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 5 پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے سمجھیں گے تو بہت ایزی ہوگا انشاءاللہ. دوسرا حصہ جو ہے اس میں غزوہ تبوک کے بارے میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، غزوہ تبوک کیسے ہوا، کس طرح سے تیاریاں ہوئیں، اس کے دوران کیا ہوا، انشاءاللہ وہ سیکنڈ والے حصے میں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو
جہاں سے ہماری یہ سورہ شروع ہوتی ہے یہ دوسرے خطبے سے شروع ہوتی ہے، پہلے خطبے سے شروع نہیں ہوئی، اور ریزن کیا ہے کہ اس میں اتنی امپورٹنٹ آیات ہیں، یہ جو 5 آیات آپ کو دکھیں گی، 6 آیات آپ کو دکھیں گی، وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ انہیں سورہ کے پہلے شروع میں رکھنا زیادہ ضروری سمجھا گیا۔ کیا فرمایا گیا اس میں؟ اعلان برات ہے اللہ کا اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی جانب جن سے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے تھے، یعنی جو کچھ اگریمنٹ تمہارے کیے گئے تھے، مسلمانوں کے جتنے اگریمنٹ تھے مشرکین کے ساتھ، ان سب سے اعلان برات ہے، یعنی وہ سب کینسل کر دیے گئے، ان سب سے بالکل انہیں منسوخ کر دیا گیا۔ آگے کیا فرمایا آیت نمبر 2 میں؟ اب تم لوگ 4 مہینے تک، یہ جو تمہارا جو اگریمنٹ ہے یہ 4 مہینے تک کے لیے، اب تمہیں جتنا زمین میں گھومنا ہے پھرنا ہے، اب جو کچھ کرنا ہے تمہیں ان 4 مہینے کے اندر کر لو، اور اب اللہ تعالیٰ 4 مہینے کے بعد کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ جو حج اکبر کے دن، یعنی حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا جب یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور حج کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آلریڈی نکل چکے تھے امیر بن کے حج کے۔ اب حضرت علی وہاں سے بعد میں حضرت علی کو بھیجا گیا کہ آپ نے جا کے یہ آیات سب کے سامنے سنانی ہے۔ تو اب کیا سنایا گیا کہ حج اکبر کے دن، حج اکبر یعنی جو مین حج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حج اکبر، حج اصغر ہوتا ہے، حج اصغر ہم کہتے ہیں عمرہ کو، حج اکبر جو ہمارا مین حج ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا گیا؟ اس میں فرمایا گیا کہ اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی، اگر توبہ کر لو تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر توبہ کر لو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز سے، تمہارے معاہدوں سے، تمہاری ہر بات سے اللہ تعالیٰ بری ذمہ ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ اب سارے یہ 4 مہینے کا تمہیں ڈیوریشن دیا گیا ہے، ان 4 مہینوں کے بعد جتنے بھی معاہدے تھے، جو بھی کوئی معاہدے کیے تھے، وہ سارے کے سارے کینسل ہو جائیں گے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہیلدی نوٹس کے اوپر معاہدے تھے، ہیلدی نوٹس ان دا سینس کہ جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاہدے تھے کہ جنہوں نے کبھی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، اب مشرکین میں سے بھی اچھے لوگ تھے نا، تو جنہوں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، تو ان کے معاہدے کی جو بھی کوئی ڈیٹ تھی، جو بھی کوئی ٹینیور تھا، جو بھی کوئی اگریمنٹ کا ٹرم تھا، وہ آپ نے کنٹینیو کرنا ہے، باقی سب کا آپ نے ریجیکٹ کر دینا ہے۔ آیت نمبر 5، اور جب یہ 4 مہینے گزر جائیں، یہ 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے کہ بھائی اس میں تم لوگ اسلام کو قبول کر لو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو 4 مہینے جب گزر جائیں تو قتل کرو ان مشرکین کو، جہاں کہیں ان کو پاؤ، پکڑو ان کو، گھیراؤ کرو ان کا، اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو۔ لیکن ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ آیت نمبر 6 میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 6 میں فرمایا، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہر کسی کو اٹھا کے مار دینا، آپ سے اگر کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو آپ اس کو پناہ دو گے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کا کلام سننے کا انہیں وقت ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ کا کلام سنا ہی نہ ہو، اگر ایسا ہے تو اللہ کا کلام سننے کا ان کو وقت دو، اور پھر اگر وہ اللہ کا کلام سنیں تو پھر ان کو امن بھی پرووائڈ کر دو۔ یہاں پہ ہمارا رکو نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ رکو نمبر 2 آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 16 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ ایک اگریمنٹ تھا جو مشرکین اور رسول اللہ کے درمیان ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو جب وہ اگریمنٹ ان لوگوں نے توڑ دیا، کس نے توڑا تھا؟ مشرکین کی طرف سے وہ ٹوٹ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب کسی طرح کا عہد ان کے ساتھ کیوں کیا جائے جب انہوں نے آلریڈی اس عہد کو توڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسی عہد کی بات ہو رہی ہے کہ اب اس عہد کو جب انہوں نے آلریڈی توڑ دیا تھا، اب ان کے ساتھ نہ تو اس کو رینیو کیا جائے گا، نہ اس عہد کو اب بڑھایا جائے گا۔ آیت نمبر 8 میں کیسے کوئی معاہدہ قائم رہ سکتا ہے ان سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کسی طرح کا اگریمنٹ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اگر وہ غالب آ جائیں، وہ اسٹرانگ بن جائیں گے تو کیا کریں گے؟ نہ تو وہ قرابت دار کا لحاظ کریں گے، نہ وہ کسی عہد کا لحاظ کریں گے، کیونکہ وہ تو ایمان پر ہے ہی نہیں نا، تو اب ان کے ساتھ کیوں عہد کیا جائے، کیوں اس عہد کو رینیو کیا جائے جب وہ عہد منسوخ ہو گیا ہے؟ تو پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ انہوں نے دنیا کی محبت اتنی زیادہ عزیز ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، مطلب دنیا میں اتنے زیادہ وہ انوالو ہو گئے اور اللہ کے راستے سے خود بھی رکے اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے رہے۔ جی،
यहाँ पे گل کو تھوڑا بہت ایڈٹ کرنا ہوگا کیونکہ بار بار میرا بہت ایک امپورٹنٹ کال آ رہا تھا جس کو میں مطلب ڈینائی نہیں کر سکتی تھی. بہت ایکسٹریملی سوری. ٹھیک ہے گل, یہاں پہ کچھ آپ کو ایڈٹ کرنا ہوگا یا پھر میری ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ آیت نمبر 10 ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا کہ اگر ان لوگوں کو کوئی اگر یہ لوگ اس عہد پہ مطلب اس اگریمنٹ میں اگر رہیں گے بھی تو کیا ہوگا, یہ کسی بھی قرابت داری کا لحاظ نہیں کریں گے. آیت نمبر 11 میں کیا فرمایا, پھر اگر وہ توبہ کر لیں, نماز قائم کر لیں, زکوٰۃ ادا کر لیں تو وہ بھی آپ کے بھائی ہیں. ظاہر سی بات ہے جو صحابہ تھے پہلے وہ بھی تو ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے نا, لیکن جب وہ ایمان لے کر آ گئے تو آپ کے کتنے مطلب آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بنے, تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایمان لے کر آ جائیں اور یہ بھی آپ کے دینی بھائی ہی تو ہیں. آیت نمبر 12 میں کیا فرمایا, لیکن اگر وہ اپنا قول و قرار توڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح سے انہوں نے صلح حدیبیہ کا جو کانٹریکٹ تھا وہ توڑ دیا, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جنگ کرنا ہے ان اماموں کے ساتھ, یعنی جو سردار ہیں ان سرداروں کے ساتھ آپ نے جنگ کرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جنگ نہیں کرتے اپنی قوم سے, کیا مطلب تم ایسی قوم کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنا قول و قرار توڑ دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جتا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے قول و قرار توڑا, انہوں نے رسول اللہ کو ان کے وطن سے نکالا, ٹھیک ہے, اور سارا کچھ تو انہوں نے ہی شروع کیا تھا نا, مشرکین کے ذریعے ہی شروع کی ہوئی ساری چیزیں تھیں. تو اب تم ان کی بات کو اب تم ان سے جنگ کرنے میں کس بات کی پرہیز کرو, کس بات کا تمہیں مطلب کون سی چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. یہاں کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ ڈرنے کا حق تو صرف اللہ سے ہے. ہم بھی یہ کرتے ہیں نا, انسانوں سے ڈرتے ہیں کہ ارے وہ کہہ دے گا تو کیا ہوگا, میں ایسا کروں گی تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے کا حق تو صرف مجھ سے ہے, اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو. آیت نمبر 14, تم ان سے جنگ کرو, اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو جاگو جنگ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا, ان کو رسوا کرے گا تمہارے ہاتھ اور تمہاری مدد کرے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو گے تو تم ہمیشہ غالب آؤ گے, اور اللہ تعالیٰ جنگ کے ذریعے سے مومن کے دل کا غصہ نکالے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے گا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. اب تم اگر جنگ نہیں کرو گے, جہاد نہیں کرو گے, تو کیا ایسے ہی ایمان کے بالکل اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ گے. جہاد کرنا ایک ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. تم کیا سوچتے ہو بنا جہاد کیے تم ایسے ہی اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ گے. اور تم نے جو دوستی بنا رکھی ہے کہ ان مشرکین میں سے کوئی میرا باپ ہے, کوئی میرا بھائی ہے, تو کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ بڑھ کر ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ترغیب دلا رہے ہیں. رکو نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 24 پر مشتمل ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مشرکین نے یہ جو مسجد حرام کو آباد کر لیا ہے تو یہ ان کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں, اور یہ جو کچھ سوچتے ہیں نا کہ ہم یہ سب اچھا کام کر رہے ہیں یہ سب, تو یہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, کیونکہ جس کے پاس ایمان نہیں اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 18 میں کیا فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم تو صرف کس کو دیا گیا ہے, اہل ایمان کو. یعنی یہ جو کعبہ کے متولی بنے پھر رہے تھے, کیئر ٹیکر بنے ہوئے تھے, اب یہ کس کے ہاتھوں پہ آ جانا ہے, ان کے ہاتھوں میں آ جانا ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں. اگلی آیت میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حاجیوں کو یہ پانی پلاتے ہو, مسجد حرام کو آباد رکھتے ہو, تو تم کیا سوچتے ہو کیا تم ایمان والوں کے برابر ہو جاؤ گے. ہرگز نہیں. ایمان کا درجہ تو ایکسٹریم درجہ ہے. تم دنیا میں کچھ بھی کرو تم کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 20, وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی, جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے, اپنی جانوں کے ساتھ, ان کا تو بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, وہ تو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں, ان کو بشارت ہے.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے اور اپنی رحمت خاص اور اپنی رضامندی کی اور ان کے باغات کی دیتا ہے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 23 میں کیا فرمایا کہ دیکھو اپنے باپ بھائیوں کی حمایت نہ کرو، وہ اگر مشرکین ہیں، اگر مشرکین کی جماعت میں ہیں تو ان کے تم حمایتی نہ بنو، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا، تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا اب ان سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 میں کیا فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر اچھا دیکھیں اس آیت کو، دیکھیں آیت نمبر 24 کو، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کی گئیں، کیا تمہیں ان چیزوں سے محبت ہے یا پھر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ اب یہ سوال آپ اپنے آپ سے بھی کریں، اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے، بیٹے سے، بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے مال سے، اپنی تجارت سے، اپنے مکانات سے، یہ سب آپ کو زیادہ محبوب ہیں یا اللہ اور اللہ کا رسول؟ یہ سوال آپ کو اور مجھے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں رکوع نمبر 4 کی طرف، جو کہ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 29 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کافی جگہ پر کی، خاص طور پر حنین کے دن۔ اب حنین میں کیا ہوا تھا کہ یہاں پر جو مسلمان تھے وہ کافی تھے تعداد میں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو یہ ان کے دل میں یہ بات آ گئی تھی، مسلمانوں کے دل میں، کہ ہم تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہمارے اوپر کون غالب آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تکبر کسی بھی طرح سے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے یہ دماغ میں یہ چیز لے کر آئے کہ ہم تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو اس کے بعد فوراً کیا ہوا کہ جہاں پر وہ طائف کی وادیوں میں، وہاں کے آس پاس جب وہ گئے تھے وہاں پر حملہ کرنے مسلمان، تو جو لوگ وہاں پر تھے، طائف کی وادیوں میں حملہ کر رہے تھے، انہوں نے کیا کیا، تیروں سے ان کے اوپر حملہ شروع کر دیا۔ کس پر؟ مسلمانوں کے اوپر۔ اب جب اوپر سے تیر اندازی ہوئی، تیروں کا حملہ ہوا، تو کیا ہوا، یہ لوگ سب تتر بتر ہو گئے اور قریب 12,000 میں سے 30-40 یا 300-400 بچے تھے، باقی سب بھاگ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے سب کو آواز دی، سب کو جمع کیا، پھر دوبارہ سے حملہ کیا گیا اور پھر مسلمان کو فتح حاصل ہوئی۔ تو یہاں پر الفاظ پڑھیں گے، اب جب میں آیت پڑھوں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے مواقع پر، اور خاص طور پر حنین کے دن، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آ سکی، یعنی تمہاری کثرت، تمہاری تعداد کچھ کام نہ آ سکی، اور زمین پوری فراخی کے باوجود تم پر تنگ کر دی گئی، ٹھیک ہے، اور پھر تم موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، پیٹ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو ابھی آیت پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آیت نمبر 26 کی طرف چلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت تمہارے اوپر نازل کر دی، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 27 میں کیا فرمایا، یہ سب ہو گیا، اس کے بعد جس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ آیت نمبر 28 میں کیا فرمایا کہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ لوگوں کو بالکل یاد ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 28 سورہ توبہ میں یہ فرمایا کہ مشرکین جو ہیں یہ ناپاک ہیں، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ جانے پائیں، نہ بھٹکنے پائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کعبہ شریف جو حرم کا جو علاقہ ہے وہاں کہیں پر بھی مشرک نہیں جا سکتے، الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس آیت کے اکارڈنگ ہے کہ یہ مشرکین ناپاک ہیں، یہ مسجد حرام کے آس پاس بھی نہ بھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب یہ مشرکین کو آپ نے منع کر دیا حج پر آنے سے، یہی تو ہمارا بزنس کا پورا دار و مدار ہمارا اسی پر تھا، اب یہ نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تو بہت غنی کر دیا جائے گا، اس چیز سے تم بالکل بے فکر رہو۔ آیت نمبر 29، جنگ کرو تم ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور نہ حرام ٹھہراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو۔ اب جو لوگ جو کافر ہیں ان کے ساتھ اللہ نے پھر یہاں پر جنگ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھو یہاں پر ایک بات آپ لوگ دیکھیں کہ جو خلافت راشدہ کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی یہاں پر 3 چیزیں بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جنگ کرتے ہیں وہ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں وہاں کے لوگ تو ویل اینڈ گڈ، وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، وہاں پہ رہیں گے،
ٹھیک ہے. اور اس میں دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں اگر وہ ایک مسلم ریاست میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں جزیہ دینا ہوگا, اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا جزیہ دینا ہوگا مسلمان جو بھی وہاں کی ریاست ہے اس کو, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کچھ بھی نہ مانیں, جزیہ بھی نہ دیں اور اللہ کے قانون کو بھی نہ مانیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت ہے. آیت نمبر 30 دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 30 میں بتایا گیا کہ جو یہودی تھے وہ عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا مانتے تھے, اور جو عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ نے کہا کہ یہ سب کفر ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. آیت نمبر 31, انہوں نے اپنے احبار و رحمان کو اپنا رب بنا لیا. احبار و رہبان کیا ہوتے ہیں؟ جو علماء ہوتے ہیں نا عیسائیوں کے, ان کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا. رب مطلب خدا اللہ نہیں, انہوں نے رب بنا لیا مطلب یہ کہ وہ جس کو حرام کر دے وہ ان کے لیے حرام, جو اس کو حلال کر دے اس کو حلال, وہ کہے دن تو دن, وہ کہے رات تو رات, اس طرح سے اپنا رب بنا لیا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو حکم نہیں دیا تھا, نہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور انہوں نے یہی تعلیمات دی تھی. یہاں پہ کیا کہا گیا کہ لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون, وہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. آیت نمبر 32 کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں, لیکن کیا یہ پاسبل ہے؟ ہرگز نہیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نور کو ہٹا سکیں. وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر. اللہ تعالیٰ نے تو رسول کو بھیج دیا الہدا یعنی ہدایت دے کر, ٹھیک ہے, اور نور دے کر بھیج دیا تاکہ وہ غالب کر دے اپنے دین کو کل کا کل, یعنی پورا کا پورا جو نظام ہے دین کا, اسلام کا, وہ غالب آ جائے. اس کے بعد آیت نمبر 34 میں کیا فرمایا؟ اے اہل ایمان, یقیناً بہت سے جو یہاں پر بھی وہی بات کی گئی, بہت سے علماء, بہت سے درویش, لیکن اب اگر ہم عربک میں دیکھیں تو یہی بات ہے. رہبان اور احبار یہ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں, یعنی ان کو آپ نے اتنا سٹیٹس دے رکھا ہے, یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے مال ہڑپ کر لیتے ہیں, لوگوں کو نیک راستے پر جانے سے روکتے ہیں, اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے بلکہ سونا اور چاندی اپنے لیے ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. کون؟ یہ جو بڑے بڑے علماء بنے پھرتے ہیں جن کی بات آپ مانتے ہو, یہ تو خود اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں. اگلی آیت میں ان کے لیے کیا فرمایا گیا کہ یہ جو سونا چاندی جس کو یہ جمع کرتے ہیں یہ پورا تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں, اور اس سے ان کے جسم کو داغا جائے گا. ٹھیک ہے, کیوں داغا جائے گا؟ کیونکہ یہ لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. آیت نمبر 36 میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد ہمیشہ سے 12 ہی رہی ہے, آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے, جب سے زمین اور آسمان بنا جب سے مہینوں کی تعداد جو ہے 12 ہی ہے, اور اس میں 4 محترم مہینے ہمیشہ سے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, رجب, یہ 4 مہینے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں نزدیک محترم ہیں, ہمیشہ سے تھے, ہمیشہ ہیں. اب یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ یہ جو مشرکین تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ان مہینوں میں چینجز کر دیا کرتے تھے. آیت نمبر 37 میں ہم دیکھتے ہیں یہ اپنے مہینوں میں آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے. کبھی کہتے تھے ہمیں جنگ کرنا ہے تو اچھا ٹھیک ہے, ہم یہ محرم والا مہینہ جو ہے اس میں ہم جنگ کر لیتے ہیں اور کسی دوسرے مہینے کو ہم محترم ٹھہرا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بہت ہی برا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارا رکو نمبر 5 کمپلیٹ ہوتا ہے. رکو نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 42 پر مشتمل ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو. اچھا, رکو نمبر 6 یہاں سے شروع ہو گیا. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر جو ہم سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رکو نمبر 6 سے رکو نمبر 16 تک ہم تبوک کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جنگ تبوک کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہاں سے وہی بات ہماری شروع ہو رہی ہے کہ جنگ تبوک پہ جانے کے لیے جب کہا گیا تو جو منافق تھے یا کمزور ایمان والے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم جانے سے انکار کر دیتے ہو. کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی قبول کر لی ہے؟ کیا اس کے ساز و سامان پہ تم اتنا زیادہ توجہ دے رہے ہو؟ آیت نمبر 39, اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا. سوچیں اللہ کی راہ میں نکلنا جہاد کرنے کے لیے کتنا بڑا ایک امپورٹنٹ فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم پر بڑا ہی زبردست عذاب آئے گا. ٹھیک ہے,
اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ ہم کوئی دوسری قوم لا کے کھڑی کر دیں گے. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنا دین کو غالب کرنا ہے، چاہے کوئی بھی قوم ہو، اللہ کو اسے تھوڑی فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لا کے کھڑے کر دیں گے. آیت نمبر 40 میں کیا فرمایا کہ یہاں پر آیت نمبر 40 میں ایک واقعہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ہم نے تو مدد، اگر تم لوگ ابھی مدد نہیں کرو گے تب بھی ان کی مدد کی جائے گی جیسے ہم نے تب ان کی مدد کی تھی. کب مدد کی تھی؟ ہوا یہ تھا کہ جب جو مشرکین تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مشرکین آپ کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، اور اس کے لیے آپ نے تیاریاں بھی کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے وہاں سے بچ کے نکل گئے. آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک غار کے اندر آپ نے پناہ لی، اور وہاں پر جب آپ نے دیکھا کہ جو کفار ہیں وہ بالکل غار کے دہانے پر آ گئے، بالکل ایسے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیتے. تو وہاں پر جب جو حضرت ابوبکر تھے انہوں نے کہا کہ بالکل یہ تو ہمارے قریب آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. تو اسی بات کو یہاں پر اس آیت میں بتایا گیا کہ ہم نے تو جب بھی مدد کی تھی کہ جب وہ دو تھے صرف. آیت نمبر 41 میں دیکھتے ہیں، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی اگر ہلکے میں نکلنا ہے، دل کرتا ہے تو نکلنا ہے، دل نہیں کرتا تو بھی تمہیں جہاد کے لیے، تو یہ تبوک کی جنگ کے لیے تو تم کو نکلنا ہی ہے. جہاد تو تمہیں اللہ کی راہ میں کرنا ہی ہے، اپنے اموال سے بھی، اموال یعنی مال، ٹھیک ہے، اپنے مال سے بھی، اپنی جان سے بھی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا، یہ موسٹلی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ منافق تھے جو بظاہر تو مسلمان ہوتے تھے لیکن وہ ان کاموں سے بہت ڈرتے تھے، کرنا نہیں چاہتے تھے. پھر یہاں پہ کیا فرمایا آیت نمبر 42 میں کہ اگر مال غنیمت قریب ہوتا، کیونکہ تبوک جو تھا یہ تو جب تبوک کے لیے جا رہے تھے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کافی دور تھا، جو روم کی سلطنت تھی وہاں پہ حملہ کرنا تھا تو کافی دور تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ سفر بھی بڑا لمبا ہے، ٹھیک ہے، بڑا دور جانا ہے، تو ان کو یہ چیزیں راس نہیں آ رہی تھیں، یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، جانے کے لیے تیار نہیں کر رہے تھے. اگر آس پاس کا ہوتا تو شاید یہ لوگ تیار ہو بھی جاتے، تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے یہ لوگ گھبرا رہے تھے. تو یہاں پہ ہمارا رکوع نمبر 6 کمپلیٹ ہوتا ہے. رکوع نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں. رکوع نمبر 7 آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 59 پر مشتمل ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے ان کو کیسے اجازت دے دی کہ اگر یہ لوگ نہ جانا چاہیں جنگ میں تو نہ جائیں. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ جاتے اور ایکسکیوز دیتے کہ بھئی یہ بات ہو گئی، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، اور رسول اللہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے ساتھ یہ ایکسکیوز ہے تو تم نہ جاؤ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی؟ اب تو یہ شیئر ہو جائیں گے کہ ہمیں تو رسول اللہ نے پرمیشن دی ہے کہ ہم نہ جائیں جنگ میں، ٹھیک ہے. آیت نمبر 44 میں کیا فرمایا کہ جو لوگ جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی اس طرح کے ایکسکیوزز لے کر آپ کے پاس نہیں آئیں گے. یہ تو وہ منافق ہیں جو آپ کے پاس اس طرح کے ایکسکیوزز لے کر آتے ہیں. آیت نمبر 45 میں کیا فرمایا کہ جو لوگ آپ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہی لوگ ہیں جو آپ سے ایکسکیوزز لے کر آ رہے ہیں. آیت نمبر 46 میں کیا فرمایا؟ اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو کچھ ساز و سامان تو جمع کیا ہوتا، ہمیں کچھ تو دکھتا کہ یہ جانے کے لیے تیار ہیں، کچھ تو تیاری کی ہوتی. اگر سامنے والا کوئی ایکسکیوز بناتا ہے تو تیاری وغیرہ تو ہوتی کہ چلو آل آف اے سڈن میں بیمار ہو گیا یا کچھ میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا. ان کا تو کچھ دور دور تک نظر نہیں آ رہا. آیت نمبر 47 میں کیا فرمایا؟ اگر یہ آپ کے ساتھ نکل بھی جاتے نا، اچھا ہی ہوا نہیں نکلے، اگر یہ آپ کے ساتھ نکلتے بھی تو بھی کیا کرتے؟ فساد کرتے، آپ کی جاسوسی کرتے، اور اس سے زیادہ کیا کرتے؟ آپ کی مدد تو کرنے والے تھے نہیں. آیت نمبر 48 میں کیا فرمایا کہ یہ تو پہلے بھی ایسے ہی فتنہ پھیلاتے تھے، اگر یہ جنگ تبوک میں جائیں گے تو بھی تو آپ کے ساتھ فتنہ ہی پھیلائیں گے، آپ کے معاملات الٹ پلٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ حق آ گیا، یہاں تک ہمیشہ یہ اسی طرح کے کرتے تھے یہ کام، یہاں تک کہ حق آ گیا اللہ کی طرف سے. آیت نمبر 49 میں فرمایا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. اب یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ یہ بات کی جا رہی ہے ایک منافق تھا جس کا نام تھا جد ابن قیس، ٹھیک ہے. اب وہ اتنا بیہودہ ایکسکیوز لے کر آیا تھا، سوری ٹو سے دس، لیکن وہ اس طرح کا ایکسکیوز لے کر آیا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
مطلب اس کے باقاعدہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایک وہ شخص تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں نا حسن پرست ہوں، مطلب حسن دیکھ کے میں پاگل ہو جاتا ہوں، یا میں اپنے قابو میں نہیں رہتا، یا فتنے میں پڑ جاؤں گا، اور شام کی طرف آپ جا رہے ہیں، وہاں تو بڑی خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں، تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو آپ نا مجھے اس چیز سے رخصت ہی دے دیجیے، ادروائز میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گا. تو مطلب اس طرح کے بھی ایکسکیوزز لے کر منافق جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے. یقیناً جہنم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اے نبی، اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو ان کو وہ بری لگتی ہے، اور آپ پر اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ارے ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا، ٹھیک ہے، ہم نے تو پہلے ہی سب کچھ ٹھیک کر لیا تھا، ہمیں تو معلوم تھا کہ ان کے اوپر یہ پریشانی آنے ہی والی ہے. آیت نمبر 51 میں کیا فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے حکم کے بنا کوئی مصیبت نہیں آتی، جو مصیبت آنی ہے اللہ کے حکم سے ہی آنی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے اوپر ہی توقع رکھتے ہیں. جو مومن ہیں وہ اللہ پہ ہی توقع رکھتے ہیں کہ جو پریشانی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے. آیت نمبر 52 ان سے کہیے کہ تم ہمارے بارے میں کسی شے کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں کے. اب دیکھیں، جو تم لوگ سوچ رہے ہو کہ پریشانی آئے گی، تو ہمارے اوپر تو دو ہی چیزیں آ سکتی ہیں، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا ہم غلبہ حاصل کر لیں گے. اگر ہم جیت گئے تو بھی ہماری جیت ہے، اگر ہم شہید ہو گئے تو بھی ہماری جیت ہے. تو ہمیں تو کسی بھی طرح سے نقصان نہیں ہے، ہم تو ہر حال میں غالب ہی آنے والے ہیں. اگر شہید ہو جائیں گے تو بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت اچھی بہت عمدہ چیز ہمارے لیے ہو جائے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ فرما دیجئے. نیکسٹ آیت نمبر 53 میں کہ اب جو منافق اب جو کچھ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے کچھ مال لے کر آتے تھے کہ ہم تو جا نہیں پائیں گے، ہمارا کچھ مال آپ لے لیجئے. تو یہاں پر فرمایا گیا اب تم سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان ہو. آیت نمبر 54 میں فرمایا گیا کہ جو بھی تم کچھ مال دے رہے ہو اب یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ تو تم نمازیں پڑھتے ہو، نہ تم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہو، اب ہمیں تمہارا یہ مال نہیں چاہیے، اب تمہارا مال ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 55 میں کیا فرمایا گیا کہ دیکھو یہ جو منافق ہیں نا، یہ اولادوں میں بھی بہت ہوتے ہیں، یہ مال و دولت میں بھی بہت ہوتے ہیں، اور آج بھی یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے جو غیر مسلم ہیں ان کے گھر، ان کی پراپرٹیز، ان کا سٹیٹس، آپ سوچو کہ یار یہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، ان کا اتنا سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم دنیا میں ہی ان کو سب کچھ دے دیتے ہیں. ان کا سٹیٹس دیکھ کر آپ کبھی بھی تعجب نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جنت دوزخ سب یہیں پہ کر رکھی ہے، ٹھیک ہے. دوزخ تو خیر دوزخ ہی ہے، مطلب ان کو جنت والے جو جتنے مزے ہیں وہ یہیں پر لینے دیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کا حساب کتاب ایک ساتھ ہی کرے گا. اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں منافق، جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا. آیت نمبر 57 میں، اور یہ تو اگر ان کو کوئی جگہ مل جائے نا، مدینہ سے چھوڑ کر ہی چلے جائیں اور کہیں پہ جا کے ان کو پناہ مل جائے، تو یہ تو بالکل پہلی فرصت میں مدینہ سے نکل جائیں گے، آپ سے دور چلے جائیں گے. آیت نمبر 58 میں کیا فرمایا کہ آیت نمبر 58 میں پھر ایک واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیرات وغیرہ صدقہ وغیرہ تھا جب اسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ آپ کس طرح سے یہ آپ تقسیم کر رہے ہیں، یہ آپ ذرا اچھے سے کیجئے، عدل کے ساتھ کیجئے. تو یہاں پر وہی بات فرمائی گئی ہے کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں. تو اگر ان میں سے انہیں خیر خواہ دے دیا جائے، انہیں بہت سارا اگر مال دے دیا جاتا تو وہ کچھ بھی نہ کہتے، ٹھیک ہے. اگر انصاف کے ساتھ دیا جا رہا ہے تو ان کو اعتراض ہوتا ہے. آیت نمبر 59 میں اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، اگر وہ اس چیز پہ راضی ہوتے کہ ہاں جو کچھ اللہ کر رہا ہے ہمارے لیے وہ کچھ اچھا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے حق میں ہی ہوتا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا. لیکن وہ اس بات پہ تیار ہی نہیں ہوتے تھے. رکو نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں. رکو نمبر 8 ہمارا آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 66 پر مشتمل ہے، جہاں پر آپ کو سب سے پہلی آیت 60 آیت میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ کس کس کو دینا ہے. زکوٰۃ دینا ہے نمبر 1 مفلس کو، نمبر 2 محتاج کو، نمبر 3 وہ محکمے میں جتنے بھی ملازم کام کرتے ہیں زکوٰۃ کے ان کو، نمبر 4 پہ ہے جس کا دل آپ چاہتے ہو کہ دین کی طرف چینج ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو. گردنیں چھڑانے کے لیے، یعنی جو قیدی ہیں غلام ہیں ان کے لیے، جن پر تاوان پڑا ہو یعنی جن کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو ان کا قرضہ اتارنے کے لیے، اللہ کی راہ میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتے ہو. مسافروں پہ آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہو. یعنی 8 لوگ یہاں پر بتائے ہیں جن کے اوپر آپ زکوٰۃ
دے سکتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ مفلس اور محتاج جو ہیں ان کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ زیادہ سے زیادہ دو. آیت نمبر 61 میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے تھے اور ان سے کیا کہتے تھے کہ آپ کو تو ہم جو بھی کہتے ہیں نا آپ چپ چاپ سن لیتے ہیں، آپ ہر چیز پہ یقین کر لیتے ہیں، مطلب آپ کے کانوں سے دماغ معاذ اللہ آپ کے کانوں سے آپ کے دماغ تک یہ بات نہیں پہنچتی کیا کہ ہم جو بولتے ہیں آپ مان لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے یہ کان تمہاری بہتری کے لیے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر، تمہاری بات کا کیا، اللہ کی بات پہ وہ یقین رکھتے ہیں. کون؟ یعنی رسول اللہ کے جو کان ہیں وہ اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہیں اور تمہاری بات مان لیتے ہیں تمہیں اہل ایمان سمجھ کر، ٹھیک ہے. اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے. تو یہ ایذا پہنچاتے تھے رسول اللہ کو. آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے تاکہ وہ تمہیں راضی کر دیں. لیکن یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں اگر وہ واقعتاً مومن ہے. راضی کس کو کرنا ہے؟ لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. کیا وہ جانتے نہیں کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں آیت نمبر 64 میں کیا فرمایا کہ منافق کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی آیت، ایسی کوئی سورہ نازل نہ ہو جائے جس سے ہمارے دلوں کا حال پتہ چل جائے. اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ منافق کو تو پتہ تھا نا اپنے دل کا حال، تو کہتے ہیں اگر انہیں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. آیت نمبر 65 میں کیا فرمایا؟ آپ ان سے اگر سوال کریں گے کسی بارے میں، کوئی بات کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ ارے نہیں ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے، ہم کوئی سیریس تھوڑی تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجیے کیا تم اللہ کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ پھر آیت نمبر 66 میں کیا فرمایا کہ دیکھیں اگر کوئی کم عقل مسخرہ ہے جس نے صرف مسخری میں کچھ کام کیا اس کو تو ہم پھر بھی معاف کر دیں گے، لیکن جس انسان نے جان بوجھ کر لوگوں کو جہاد کرنے سے روکنے کے لیے کوئی پلاننگ کی، کوئی منصوبہ کیا، تو ان کو تو ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، وہ بہت بڑے مجرم ہیں. رکو نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں. 67 to 72 آیات پر مشتمل ہے. یہاں پر کیا کہا گیا کہ منافق مرد، منافق عورتیں سب کے سب ایک دوسرے میں کے یعنی سب برابر ہی ہیں. منافق مرد، منافق عورتیں کیا کرتے ہیں؟ بدی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کے کام سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. یقیناً یہی منافق نافرمان ہیں، فاسق ہیں یہ لوگ. آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور تمام کفار سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے. ان سب کو جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے اوپر لعنت ہے. آیت نمبر 69 میں کیا فرمایا کہ تم منافق لوگ ان لوگوں کی مانند ہو جو تم سے پہلے تھے. اب یہی بات ہم دیکھتے ہیں کئی بار اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی کہ جو پہلے کے لوگ تھے، جو طاقتور لوگ تھے، جو قوم عاد، قوم سمود اتنے طاقتور تھے کہ وہ پورے کے پورے پلرز بنا دیا کرتے تھے، پورے پہاڑوں کو اس پہ نقاشی کر دیا کرتے تھے. آپ گوگل پہ اگر سرچ کریں گے تو نظر آئے گا کہ وہ کیا کیا ان کی کراماتیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ تھے کہیں زیادہ تم سے بڑھ کر تھے، طاقت میں تھے. اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب آیا نا ان کے اوپر. تو تم کیا چیز ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم تو نارمل انسان ہو. تم سے تو بڑے بڑے قوی طاقتور لوگ پہلے گزر چکے. اس کے بعد آیت نمبر 70 میں کیا فرمایا؟ کیا ان لوگوں کی خبریں تمہارے پاس نہیں پہنچی؟ یعنی جن لوگوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ان کی خبریں تمہیں نہیں پہنچی؟ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اللہ نے تو نہیں کیا تھا نا، وہ تو خود ہی اپنے اوپر کر رہے تھے. پھر جب منافق کی بات ہو گئی، اب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں. یہ ہمارے لیے ہے، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ
اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے گا. یقیناً اللہ زبردست حکمت والا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہم سب پر ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. آیت نمبر 72 میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ ان باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کتنے عمدہ مکانات ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے. اللہ کی رضا تو سب سے بڑی ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے کہے گا نا کہ بندے خوش ہو، جنت مل گئی یا ہیپی ناؤ، تو سب کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ جنت سے بڑھ کر کیا ہوگی، ویری ہیپی ناؤ، ہم بہت خوش ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے بھی بڑی چیز تمہیں دوں؟ تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ جنت مل گئی، باغات مل گئے، طرح طرح کے پھل مل گئے، اب کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ایک چیز اور ہے. تو بندہ کہے گا بتائیں اللہ ایک چیز اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ کہے گا میں تم سے راضی ہو گیا. اور بتاؤ اس سے بڑی بات کیا ہو گیا آپ کے اور میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کی جنت، کہاں کے پھل، کہاں کی چیزیں، جب اللہ تعالیٰ خود آ کر کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں. سب سے بڑی دولت. الحمدللہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شمار کرے جن سے اللہ تعالیٰ خود آ کر کہیں گے کہ یہ بندے میں تجھ سے راضی ہو گئے. الحمدللہ الحمدللہ. ہمارا رکوع ہے رکوع نمبر 10 آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 80 پر مشتمل ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے کفار سے اور منافقین سے. اچھا یہاں پہ دیکھیں جہاد لفظ آیا ہے. جہاد کا مطلب کبھی بھی قتال نہیں ہوتا. جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد. ٹھیک ہے، جہاد میں قتال ہو سکتا ہے لیکن جہاد کا آپ کبھی بھی ٹرانسلیشن قتال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لڑنا جھگڑنا لڑائی وغیرہ نہیں کر سکتے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد. ٹھیک ہے، تو یہاں پر منافقین کے ساتھ جد و جہد کا کہا گیا، ان سے سختی برتنے کے لیے کہا گیا کیونکہ ابھی تک تو یہ آپ کے ساتھ ہی تھے، مسلمانوں کی طرح تھے. لیکن اب اس سورہ میں سورہ توبہ میں بتا دیا گیا کہ یہ منافق ہیں اور ان کی جو پوری ایک کیٹیگری ہے یہ بالکل الگ ہے. اب ان کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے اور سختی برتنا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آیت نمبر 74 میں کیا فرمایا؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ. اب یہ کون سی بات ہے؟ یہ عبداللہ ابن ابی کی بات ہے کہ اس نے ایک صحابی، ایک مومن لڑکا تھا، اس کے بارے میں کچھ مطلب اس مومن بندے نے کیا کیا کہ رسول اللہ کو جا کے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کچھ بات بتا دی تھی اور عبداللہ ابن ابی نے جھوٹ بول دیا، قسمیں کھا لی کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت اتاری کہ نہیں، وہ جو مومن بندہ تھا وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا، بلکہ جھوٹ کہنے والا تو یہ عبداللہ ابن ابی تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا جو وہ حاصل نہ کر سکے. کون سا ارادہ کیا تھا؟ جو منافقین تھے غزوہ تبوک کے بعد انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا تھا، جان لیوا حملہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے واپس آ گئے تھے. تو وہ بھی چیز یہاں پر بتا دی کہ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن تب بھی وہ کچھ نہ کر سکے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں غنی کر دیا. یعنی جو بھی مال ملتا تھا غنیمت کا ہوتا تھا، صدقات ہوتے تھے، زکوٰۃ ہوتے تھے، منافق کو بھی ملتے تھے کیونکہ منافق بھی مسلمانوں کی طرح تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو انہیں غنی بھی کر دیا تھا اپنے فضل سے. اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں، یعنی یہ جو آیت نازل ہو گئی ہے، اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر وہ پیٹھ موڑ لیں گے تو اللہ بہت زبردست عذاب دینے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پوری دنیا میں ان کا کوئی دوست، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آیت نمبر 75. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے بہت دے گا تو ہم اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کریں گے. یہی بات یہاں پہ 75 میں فرمائی. پھر 76 میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں نواز دے گا تو کیا کریں گے؟ وہ بخل کریں گے کہ اب تو اللہ نے مجھے اتنا دیا، یہ تو میرا ہے، میں کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. پھر آیت نمبر 77 میں کیا فرمایا؟ تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق. اچھا وہ نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ہے نہ دیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اور یہ نفاق کب تک رہے گا؟ جب تک قیامت آ جائے گی، جب تک اب نفاق رہے گا ابھی اللہ کے راستے میں کبھی بھی خرچ نہیں کر سکیں گے. آیت نمبر 78. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے بھیدوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو، اور یہ کہ اللہ تمام غیب کا علم جاننے والا ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. آیت نمبر 79.
79 میں پھر ایک واقعے کا بیان ہے کہ ایک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کی بات کی کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مال لے کر آئیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو ضرورت پڑے گی، ہم جائیں گے تو ایک صحابی تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ 2 کلو کھجور انہوں نے محنت کر کے جمع کی اور لا کے اس مال میں رکھ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو برکت کی دعائیں دی. تو یہ جو منافق تھے نا، یہ مذاق اڑانے لگے کہ ہاں بھائی اب تو یہ جیت جائیں گے جنگ، اب تو ان کے پاس اتنا سارا مال و دولت ہو گیا، یہ 2 کلو کھجور سے ان کا کیا ہوگا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تان کرتے ہیں دل کی خوشی سے نیکی کرنے والے اہل ایمان پر ان کے صدقات کے بارے میں، اور جن کے پاس اپنی محنت اور مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اور وہ اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، تو وہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، کس کا؟ منافقین کا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 80 جو ہمارے آج کے لیکچر کی الحمدللہ آخری آیت ہے. یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، کیونکہ جو نبی تھے ہمارے وہ تو بہت ہی رحم دل تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی اگر آپ استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ. اب یہ جو کفر کر چکے ہیں وہ ہو گیا، اب آپ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں چاہے استغفار نہ کریں، اب اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشنے والا. اب اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی یہ دعا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے یہ جو سورہ توبہ پڑھی اس میں ہم نے منافق کے بارے میں دیکھا کہ وہ کون ہوتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ کون ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے میں جانے سے روکتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ کون ہوتے ہیں جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. تو یہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ دیکھیں وہ منافق کا کوئی بھی کام ہم میں سے نہیں ہونا چاہیے. ہم مومن ہیں الحمدللہ، ہم مومنات ہیں الحمدللہ، تو ہمارا ہر ایک کام ایک مومنہ کے حساب کا ہی ہونا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.